السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے لیے جو ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ہے ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی، جس کے اندر ایک ہندو ایکٹر ہے، اس کا سوال یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں ایک رب العالمین سے ڈراتے ہیں، اور یہ بھی استغفر اللہ معاذ اللہ کہتا ہے، یہ انڈیا کا ایکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جی جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں، تو حالانکہ استغفر اللہ کہہ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس انسان کو جو جہنمی ہوگا اس کو گرم گرم تیل کے اندر پھینک دیا جائے گا، تو معاذ اللہ جو ایسی گفتگو وہ کر رہا ہے، تو ناظرین اس کی ہم گفتگو سنتے ہیں۔ معاذ اللہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ انسان ہے یا پکوڑا، جیسے بندہ پکوڑا نکالتا ہے۔ تو ناظرین ہم اس پہ بات کرتے چلے کہ ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کیا جواب دیا ہے اور اس ہندو ایکٹر نے کیسی یہ جاہلانہ گفتگو کی ہے، تو پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین ہم وہ مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جس طرح وہ مافیا والے گن دکھا کے ڈراتے، یہ لوگ بھگوان دکھا کے ڈراتے، اور پھر تو نرک کا پورا مینو کارڈ بھی پڑتا ہے کہ آپ کو وہاں کانٹوں کے بستر پہ سلایا جائے گا، آگ کے دریا میں جھونکا جائے گا، گرما گرم تیل میں فرائی کیا جائے گا، آدمیوں کی پکوڑا۔ بھائی صاحب نے 2 سوال پوچھا ہے۔ پہلے سوال یہ ہے کہ کیا سورگ اور نرک اصلی میں ہیں یا صرف ڈر پیدا کرنے کے لیے انسانوں کے لیے ہے؟ سورگ اور نرک اصلی ہے، جنت اور جہنم اصلی ہے، اور اصلی چیز بھی ڈر پیدا کرتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ بناوٹی ہونا چاہیے، اصلی ہے۔ اور اس میں جو لوگ غلط کریں گے وہ نرک میں جائیں گے، جو اچھا کام کریں گے سورگ میں جائیں گے۔ بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہیلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے، غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے۔ مسلم مطلب وہ جو امن حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں صحیح مسلم۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پہ صحیح مسلمان ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ بہن، جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے۔ جب میں میرا 10th اسٹینڈرڈ پاس کیا، میں سینٹ پیٹرز اسکول سے فارغ ہوں، جب میں ICSE میں تھا 10ویں میں، میرے ایگزامینیشن میں 6 کمپلسری سبجیکٹس تھے: انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، جیوگرافی، ہسٹری، ہندی۔ 6 سبجیکٹس کمپلسری، 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے۔ یہ لکھا ہے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1، 2، 3، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی، عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ صرف وہ لوگ جو 4 چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، اور یہ 4 چیزیں ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر۔ جس طریقے سے مجھے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے لیے 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے، مثال کے طور پہ اگر مجھے میتھمیٹکس، انگلش، ہسٹری، جیوگرافی، سائنس میں 99% مارکس ملتے ہیں، 99%، اور ہندی میں صرف مجھے 10% ملتے ہیں، اینڈ پاسنگ مارکس از 40%۔ پاس ہونے کے لیے 40 مارکس کی ضرورت ہے۔ اگر ایک سبجیکٹ میں، ہندی میں مجھے 10% مارکس ملتے ہیں اور باقی 5 سبجیکٹ میں 99% مارکس ملتے ہیں، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ بہن، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ میں سفلتا پاؤں گا کہ نہیں؟ ایک سبجیکٹ میں 10%، باقی 5 سبجیکٹس میں 99%، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے ہندی میں 10% مارکس ملے، بھلے 99 ملے، باقی 5 سبجیکٹ ہندی میں 10 فیل۔ اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے 4 چیزیں ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، نیک اعمال جو آپ کہہ رہے ہیں، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ 4 چیزیں ضروری ہے۔ ایک بھی چیز اگر ان چاروں میں سے مسنگ ہے
موجود نہیں ہے. اگر آپ ایک بھی چیز میں فیل ہوتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کہتے کہ آپ اچھے انسان ہیں, اعمال میں آپ بہت اچھے اعمال کرتے ہیں, مان لو آپ کو 99 مارکس ملے اعمال میں 99, لیکن ایمان میں تو آپ فیل ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے, تو آپ ایمان میں فیل ہے. آپ کتنے بھی نیک کام کرو, 99% ملے, 100% ملے, باقی 3 حصے میں ایمان میں لیکن فیل ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نام کا مسلمان ہے, اچھے اعمال نہیں کرتا ہے, نیک اعمال نہیں کرتا ہے, وتواصوا بالحق, دعوت نہیں دیتا ہے لوگ کو, حق کے راہ پہ نہیں بلاتا ہے, یا لوگ کو صبر کی طرف نہیں بلاتا ہے, صرف نام کا مسلمان ہے, محمد, سلطان, ذاکر, عبداللہ, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسے جنت میں جانے کے لیے ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, وتواصوا بالصبر, چاروں چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ اعمال کتنے بھی اچھے, اگر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, اور ایمان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. دھرم یا مذہب ایک انسان کی زندگی میں کیا کام کرتا ہے؟ میرے حساب سے تو ایک ہی کام کرتا ہے, یا تو وہ انسان کو بے بس بناتا ہے یا پھر آتم بناتا ہے. Whenever we purchase an equipment, along with the equipment we get an instruction manual. For example, when we purchase a DVD player, we get an instruction manual which tells us how the DVD player should be operated. If you want to play the DVD, put the disc and press the play button. If you want to skip, press the skip button. If you want to stop, press the stop button. Don't drop it from a height, it will get damaged. Don't immerse it in water, it will get spoiled. All these details are given in the instruction manual. Whenever you buy an equipment, it has an instruction manual. And more complicated the machine, the more requirement of the instruction manual. If you allow me to call the human beings a machine, I would say it is the most complicated machine on the face of this earth. Don't you think it requires an instruction manual? The instruction manual for the human beings, it is the glorious Quran. The glorious Quran is the last and final instruction manual for the human being. How a human being should lead his or her life is given in the Quran. Imagine if you buy an equipment and if it is in the language you don't understand. And we know today Japan is very advanced. Most of the electronic equipment, they come from Japan. But when we get the instruction manual, we get it in the language we understand. There may be a Japanese instruction manual, but along with it is the English translation. If you buy in India, you also get the Hindi translation. So when you want to understand the equipment, whether it's a DVD player, whether it's a washing machine, you read the instruction manual in the language you understand. Don't you want to read the instruction manual of the human being? What has our Creator Allah subhanahu wa ta'ala, what has He mentioned in the last and final instruction manual of the human being, the glorious Quran? We don't have to get it translated, it's already available. دھرم یا مذہب ایک انسان کی زندگی میں کیا کام کرتا ہے؟ میرے حساب سے تو ایک ہی کام کرتا ہے, یا تو وہ انسان کو بے بس بناتا ہے یا پھر آتم. تو چلیں ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں. تو جی آپ نے اس ایکٹر کی بھی گفتگو سنی اور ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی آپ نے گفتگو سنی. تو آئیے ناظرین, جیسا کہ اللہ رب العالمین کا قرآن بھی کہہ رہا ہے, جہاں پہ اللہ پاک نے جہنم کا ذکر کیا یعنی قیامت کا ذکر کیا اور جہنم کا ذکر کیا, وہاں پہ اللہ پاک نے جنت کا بھی ذکر کیا. تو دیکھیے جو بندہ گناہ گار ہوگا یعنی اللہ رب العالمین کی حدود کو توڑنے والا ہوگا, جیسے یہ معاذ اللہ رب العالمین کی حدود کو توڑ رہا ہے اور یہ ایسی ایسی جاہلانہ گفتگو کر رہا ہے, تو یقین مانیے پھر یہ جہنم کا ایندھن ہی بن سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک اور بات کرتے چلیں
کہ جیسا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہم شروع میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں گے اس کے اندر الرحمن اور رحیم یعنی دونوں کا ترجمہ یہ بنتا ہے مہربان نہایت رحم کرنے والا. یعنی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو ناظرین یہاں پہ بات کرتے چلے رحمان سے مراد کیا ہے اور رحیم سے مراد کیا ہے, یہ بھی ہم جملہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلتے ہیں. تو رحمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک پوری دنیا پہ رحم کر رہا ہے, یعنی کہ اس دنیا کے اندر یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, کافر بھی ہیں, مشرک بھی ہیں اور کافی اتنے اس دنیا کے اندر جو بس رہے ہیں غیر مذہب, وہ سب کے سب اللہ کا کھا رہے ہیں. کیا معنی؟ سب کے اوپر اللہ پاک اپنا رحم کر رہے ہیں, یعنی کہ اللہ پاک نے سب کے اوپر رحم کیا. الرحمن سے مراد یہ ہے. اور آگے کیا ہے؟ نررحیم. رحیم سے مراد یہ ہے کہ کل قیامت والے دن مومنوں کے اوپر صرف رحم ہوگا اور کافروں, مشرکوں, یہودیوں کے اوپر رحم نہیں ہوگا. تو ناظرین دیکھیے یہ جو اللہ کے قرآن نے ہمیں بتا دیا جہنم ہے, تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے, ہم جہنم پر بھی ہمارا ایمان ہے اور جنت پر بھی. جیسے قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں. فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین. اللہ پاک فرماتے ہیں جنت کے اندر نہریں ہوں گی, کہیں دودھ کی نہریں, کہیں شہد کی نہریں, کہیں شرابا طہورا کی نہریں, اور وہ دودھ کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہیں ہو سکے گا. تو ساتھ ظالم کے لیے یعنی بدبخت کے لیے, برے آدمی کے لیے جہنم ٹھکانہ بھی اللہ پاک نے بنایا کہ اس کے اندر ان جہنمیوں لوگوں کو پھینکا جائے گا, ظالموں کو پھینکا جائے گا. اور یہ بھی دیکھا جائے گا اور ایک منافق آدمی ہے, اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا فی الدرک الاسفل. اللہ پاک ایسے منافق, ایسے ظالم, ایسے بدبخت کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینک دیں گے. نچلا درجہ کون سا ہے؟ جہنم کا. اس کے اندر پھینکیں گے جس کے اندر جہنمیوں کی پیپ جاتی ہے, وہ اس کے منہ میں پیپ جائے گی. تو دیکھیں وہاں پہ اب دیکھیں گے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے, اس کے اندر بھی بتایا گیا کہ ایسے ظالموں اور بدبختوں کو گرم گرم پانی پلایا جائے گا حتیٰ کہ ہر چیز ان کے پیٹ سے باہر نکل جائے گی. تو یہ جہنمیوں کی سزائیں بتائیں, یہ قرآن نے بتایا. تو قرآن برحق ہے, نبی پاک کا فرمان برحق ہے. تو یقین مانیے ناظرین جہنم بھی ہے. اللہ پاک نے تو اس لیے ڈرایا, جہنم سے ڈرایا کہ یہ جہنم سے ڈریں گے. جہنم اس لیے سامنے رکھی ہے جہنم کے, یہ اس سے ڈر کے سیدھے راستے پہ آ جائیں گے اور یہ میری جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو ویسے بھی اگر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جو ڈرنے والا ہے, جو اللہ کے سامنے ڈرنے سے یعنی پیش ہونے سے ڈر گیا, تو قرآن نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے. فرمایا جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں. تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ایسے ظالم اور ایسے بدبختوں کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرما دے, یا ایسے ظالموں کی اللہ پاک منہ ہی بند کر دے. تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ, موت دے تو ایمان پہ. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.